سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو یہاں رکھے ہیں اور حیات مبارکہ کے وہ واقعات جو چٹکلے ہیں اس کو سنا لیتے ہیں، لیکن وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے آواز دینا ہے، بھائیوں آؤ اللہ کے رسول کی دین کی طرف، اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ کی طرف۔ میں ایک موقع پر ابھی گزشتہ 7-8 سال پہلے ہمارے ملک کے پردھان منتری واجپئی جی تھے، واجپئی جی نے بہار کے الیکشن میں ایک بڑے جلسے کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا اس ملک سے ایمان ختم ہو گیا۔ میں ان کے الفاظ بول رہا ہوں، انہوں بہت پیاری تقریر کرنے والا آدمی تھا اور بہت سستی گفتگو کرنے والے پردھان منتری تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک سے ایمانداری ختم ہو گئی۔ مجھے اچانک یہ بات یاد آئی کہ ان کی کسی ڈکشنری میں، ان کی کسی فلسفی میں ایمان کا لفظ نہیں ہے۔ ایمان کا لفظ آپ کے اپنے آباء و اجداد کا لفظ تھا۔ انہوں نے ایمان کا ڈنکا اس ملک میں اتنا بجایا، آپ کی گلی کوچوں میں بھی کوئی بے ایمانی کرتا ہے تو ہندو بھائی کہتے ہیں ایمان نے بےایمانی کی۔ ہم نے ایمان کی داغ بال ڈالی اس ملک میں، ہمیں امانت کیا چیز ہے بتائی، ہم نے انسانیت کا درس اس دنیا کو دیا، ہم نے بھوکوں کا بھیٹ بننے کا سلیقہ سکھایا۔ بھائی رفیق نے تو خالی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، لیکن قرآن نے زکوٰۃ کو لازمی قرار دیا، اس کے علاوہ کہا تمہیں صدقات دینا ہے، تمہیں خیرات دینا ہے۔ اس سے اوپر اٹھ کر اس نے کہا کہ تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں توجہ دلاتے ہوئے قرآن نے کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے، اللہ نے جو کچھ تمہیں دولت دی ہے اس کو خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، اور تم اپنی موت کو دیکھے، کینسر میں مبتلا ہو گئے، ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہو گئے، کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا زندگی اب ختم ہونے کو ہے، اب چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے آنے سے پہلے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنے گھروں کا مال لا کر بازاروں میں تقسیم کرتے تھے، وہاں مفلسی، کنگال، غربت سب ختم ہو گئی۔ آج ہم لوگ مال کے ناک بنے بیٹھے ہیں، ہم دنیا کو بتا نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ معاشرہ اسلام کے معاشی اصولوں کے اس خطوط پر استوار ہوتا، لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ان کے پاس کوئی غریب نہیں ہے۔ آج آپ معلوم ہے آپ کو ہمارے سیاسی لیڈر جہاں بھی اس وقت تقریریں کرتے ہیں، مسلمانوں کی بستیوں میں آتے ہیں، بڑی ہمدردی سے کہتے ہیں ارے بھائی مسلمان پورے ٹھیلا منڈی چلانے والے مسلمان ہیں، آٹو چلانے والے مسلمان ہیں، آٹو نگر میں کام کرنے والے مسلمان ہیں۔ ایسا ہمدردی جتاتے ہیں اور ایسا احساس دلاتے ہیں، جب کبھی کوئی پولیٹیشین اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمارا بی پی بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں سیکنڈ گریڈ کی شاعری ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پسماندہ لوگ ہیں، اور ہمارے مالداروں کو کیا سانپ سونگ جاتا ہے کہ ان کی وہ وار کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے کو کچھ پرسنٹیج مہارت دی گئی اور بجٹ میں کچھ پیسہ بڑھا دیا گیا تو ایسا ڈنڈوت کر رہے ہیں سرکار یہ آپ کی مہربانی ہے۔ ارے بھائی یہ مہربانی کہاں کی، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم یہاں ٹیکس بنتے ہیں، ہم ان سب کے برابر اس ملک کو دیتے ہیں جو سب دیتے ہیں، ہم پر کیا احسان آپ کر رہے ہیں؟ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سک رہے ہیں، ہم اپنے کردار کے ذریعے سے ان کو بتا نہیں سک رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی آدمی کو سیاست میں کوئی عہدہ اگر مل رہا ہے تو انہیں پوری قوم کو قربان کرنے کے لیے تیار، ہم سب کو لے آ کے ٹوپیاں کرتے پیجامے پہنا کر ایسا زبردست وہاں ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، بعد میں کوئی سیٹ مل گئی تو آپ اپنی جگہ وہ اپنی جگہ۔ ہمارا سودا کیا ہے ان سوداگروں نے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلیت کو پہچاننا چاہیے، ہمیں دین کو اپنے اندر اختیار کرنا چاہیے اور دنیا کو للکار کے بتانا چاہیے۔ آپ یہ شراب مافیا، پولیٹیکل مافیا، سوشل مافیا کو اگر آپ دور کرنا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے لیے آپ اسلام کو پڑھ کے دیکھیے، آپ قبول کریں نہیں کریں یہ آپ کی اچھا، آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ جو تٹپٹیاں کھا رہے ہیں، آپ جو پریشان ہیں، آپ کو، ہم کو، سب کو ایک ہی راستہ ہے، نو وے بٹ اسلام، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس ملک کے لیے۔ ہمارے اندر کی طاقت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کیجئے، اپنے اخلاق کی طاقت، اپنے کردار کی طاقت، اپنے اتحاد کی طاقت، اپنے خدا سے تعلق کی طاقت، اپنے نبی سے محبت کی طاقت،
اور انسانوں سے محبت اور ہمدردی. ارے انہیں فلاں کا ہے, انہیں فلاں کا ہے, انہیں فلاں جماعت کا ہے, انہیں فلاں جماعت کا ہے, نہیں. خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنے جان کے دشمنوں کو امان دیتے تھے. ابو جہل جو رات دن آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کرتا تھا, رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے دعا کرتے تھے اللہ تو اسے توفیق خیر عطا فرما. اور ہم تو مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں بیٹھ کے. بولے وہ مسلک کا ہے تو اسلام سے خارج, نہیں یہ مسلک کا ہے تو اسلام سے خارج. اللہ کے لیے یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے. یہ ملک آپ کا منتظر ہے. یہ ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہیں اٹھایا ہوا ہے. اسے بتانا چاہیے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس. آپ دیکھتے نہیں دنیا میں اسلامی لہر کیسے چل رہی ہے. پرسوں تو ایک چھوٹا ملک سمجھنے والا ایران, جسے ایسا سمجھ رہا تھا, دنیا ایسی سمجھ رہی تھی کہ اب ایک بڑا سپر پاور سمجھنے والا ملک اب اس کو دبوچ لے گا, اس کی حیات بگاڑ دے گا عراق کی طرح سے, افغانستان کی طرح سے. اور کہا کہ ہم اس کا حقہ پانی بند کر دیں گے, اس کا پیٹرول ختم کر دیں گے, اس کا معاشی لین دین ختم کر دیں گے. اس خدا کی ذات پر ایمان رکھنے والے ملک کے سربراہوں نے کہا ہم تمہارے مرہون منت تمہاری بھیک پر جینے والے نہیں ہیں. تم 6 مہینے کے بعد بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم آج سے بند کرتے ہیں. دنیا میں پولیٹیکل کوئک آ گیا, زلزلہ آ گیا. کل تک سمجھ رہے تھے دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے, دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا تباہ. آپ اٹھیے تو صحیح. کل تک اخوانیوں کو مصر میں ایسا دبایا گیا, ایسا کچلا گیا, ایسا دفنایا گیا. میں اگر بول دوں تو آپ کے ریلتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اخوانی جو مصر میں آج دارالحکومت پہ قبضہ کیے ہیں, ان کو جو سزائیں جمال عبد الناصر سے لے کر یہ قانون کے قوم فرائینہ نے جو گزشتہ 25 جنوری سے پہلے تک انہوں نے جو سزائیں دی, وہ سزائیں معمولی سزائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں معمولی سزا یہ تھی کہ ان کے سر کے بال منڈائے جاتے تھے, انہیں الٹا لٹکایا جاتا تھا, ان کے سروں کے نیچے الیکٹرک ہیٹر رکھے جاتے تھے جس کی گرمی سے ان کا سر کا بھیجا پگھل کے ہیٹر ٹھنڈے ہوتے تھے. ان کو سزا دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ فرعون نے جب جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا حضرت موسیٰ و ہارون کے مقابلے میں, جب وہ جادوگر ہار گئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دوں گا, ایک طرف سے پیر کاٹ دوں گا. اس نے تو نہیں کیا فرعون کی اس اولاد نے, لیکن ان فرعونیوں نے جو مصر میں تھے انہوں نے اخوانیوں کو یہ سزائیں دی. کرنوں سے لٹکایا ان کو, ایک آدمی کو الٹا ایک آدمی کو سیدھا, اور کرنوں کے بٹن دبا دیے تو ایک کا ہاتھ اکھڑ گیا تو ایک کا پیر اکھڑ گیا. لیکن ان خدا کے بندوں نے ان مشرک قدوں کے اندر, ان بیمانیوں کے قدوں کے اندر, یہ مغرب کے پروردہ خانوادوں میں انہوں نے خدا کے چراغ کو جلانے کی اتنی کوشش کی. وہ شعر کسی کا یاد آتا ہے, ہم دریا کی ایک بوند سہی لیکن یہ ہوا نہ مانی تو ہم وقت کے بہتے دریا میں طوفان اٹھا کر دم لیں گے. ہم قال رسول و قال اللہ دنیا کو سنا کر دم لیں گے. یہ باتیں انہوں نے کی تو آج پورا اس وقت گلف اور یورپ کے اندر ایک دھلکا مچا ہوا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس ملک کے اندر آپ اسلام کی دعوت کو اس قوت کے ساتھ پیش کریں اور بتائیں تمہارے مسائل کا حل اسی کے اندر موجود ہے. میں نے وہ جو آیت پڑھی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم میں سے لوگ اس بات کو بتاتے نہیں. اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ روانہ کیا اس لیے کہ اس کے آنے کے بعد اس زمین پر کسی دوسرے نظام کو, کسی مملکت کو چلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. ہم تو غلام بنے بیٹھے, ہم زبان تک نہیں نکالتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک متبادل اسلام تمہارے سامنے ہے. الٹرنیٹ اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تمہارے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. آج تمہیں قانون بناتے ہو, کل توڑتے ہو. اور تمہارے کسی پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں قانون بنتا ہے, ایکٹ بنتا ہے, پھر وہ پاس ہوتا ہے, بل بنتی ہے, ایکٹ بنتا ہے, قانون بنتا ہے, باہر آتا ہے. 1956 میں ڈوری ایکٹ یہاں بنا تھا, لیکن جے للتا جی اپنے بچے کی شادی میں 22 کروڑ خرچ کرتی ہیں. وہ بلرام کو فلاں مدوک جو ہے انہیں 50 کروڑ خرچ کرتا ہے, انہیں فلاں کرتا ہے. قانون بنانا ہمارے ملک میں زنا جرم ہے. یہاں اب تو فلم انڈسٹریز کی ہیروئنز زنا کرنے لگی ہیں, کالج کی لڑکیاں اپنا جسم بیچنے لگی ہیں. دھڑلے ہو رہا ہے. رشوت لینا, انا ہزارے جی کہہ رہے ہیں کہ رشوت کو ختم کرو. انا ہزارے کو ختم کر دیا لوگوں نے. رشوت کھانے والوں نے کچھ ایسا چال چلا, کچھ ایسا گیم کھیلا کہ انا جی بیمار ہو کے بستر پر چلے گئے اور پھر ان کی آواز تک بھی اب نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں
رشوت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، قتل کو کیسے روکا جا سکتا ہے، زنا کو کیسے روکا جا سکتا ہے، شراب پر کیسے پابندی لگائی جا سکتی ہے، انسانوں کو کیسا اوپر اٹھایا جا سکتا ہے، مساوات کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، یہاں روزی روٹی کیسے تقسیم ہوتی ہے، امن اور چین و سکون کیسے ہمکنار ہوتا ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے اس سے بدتر معاشرے میں ایک آئیڈیل سوسائٹی، ایک آئیڈیل سسٹم، ایک آئیڈیل اسٹیٹ قائم کیا۔ آج ہم اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے گھبراتے ہیں، اور جماعت اسلامی والا کو بولے یہ تو سیاست کی بات کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا جمہوری تماشا ہو کے، نظام بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اللہ کے نبی مدینے میں مملکت کے سربراہ تھے، حکمران تھے، وہاں ملکوں کے سفراء آتے تھے مسجد نبوی، میری آپ کی طرف سے بورڈ لگا کے یہاں کوئی ایسی بات کرنا غلط ہے، دنیاوی بات۔ اللہ کے نبی حکومت چلاتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، چوری کرنے والے